بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، تو تیسری دفعہ پھر چونکہ فائنلی جدائی ہو جائے گی تو یا تو پھر عورت کو روک لو بھی اچھے طریقے سے، بمعروف۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اگر روکنے کا ارادہ ہے صحیح سے، اچھے طریقے سے، بالمعروف اس کو روک لو، اور یا پھر احسان سے اس سے جدا ہو جاؤ۔ او تسریح باحسان، ہمارا جو دین ہے اسلام، اس کا حکم، یہ جو قرآن کی آیات ہے کہ اگر جدا بھی ہونا ہے تو احسان کے ذریعے، یعنی شوہر ٹھیک ہے نہیں آپ کی نہیں بن رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گالیاں دیتے دیتے ایک دوسرے سے الگ ہو، ایک دوسرے پہ کیس چلا رہے ہو، فلان کر رہے ہو۔ شوہر کو چاہیے، ظاہر ہے زندگی کا ایک حصہ انہوں نے اکٹھے گزارا ہے، اور عورت شادی شدہ ہو جانے کے بعد پھر اس کا وہ حیثیت نہیں رہتی کہ جو ایک غیر شادی شدہ کنواری لڑکی کی ہوتی ہے۔ تو شوہر کی شخصیت شادی سے کم افیکٹ ہوتی ہے، اس اعتبار سے عورت کی شخصیت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کو جدا بھی کرنا ہے احسان کرو، کچھ دو، ایکسٹرا چیزیں دے دو۔ یہاں پہ حق مہر بھی کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں مومنین، ایسے بڑے پکے مومن ہیں، لیکن عورت کا حق مہر دینے سے بھی ان کو کہتا ہے کہ اگر مجھ سے طلاق لینی ہے نا، حق مہر مجھے معاف کر۔ یہ مجرم ہے جو عورت کو، وہ تمہاری بیوی رہی، حق مہر تو اسی دن تم پر واجب ہو گیا تھا جب تم میاں بیوی بنے تھے، اس نے تم سے نہیں مانگا، ورنہ مانگتی فوراً تمہیں دینا واجب ہوتا، اس نے نہیں مانگا، اب تمہاری نہیں بنی اور تم اس کو رکھنا بھی نہیں چاہتے ہو، اور اس کو طلاق خود تو تم جو مرضی کرو، وہ شادی نہیں کر سکتے، تم شادی کر رہے ہو، اللہ بڑا انتقام لے گا ان لوگوں سے۔ مرد شادی کر سکتا ہے، عورت کو خدا نے پابند کیا ہے کہ جب تک ایک کی بیوی ہے دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اب ایک عورت کو کوئی شخص اس لیے تنگ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک رائٹ حاصل ہے، خدا اس سے انتقام لے گا، ایک پوری زندگی ضائع کرنے کا اور خراب کرنے کا انتقام لے گا۔ جس طرح اللہ کہتے ہیں نا، جس نے ایک کو مارا اس نے ساری انسانیت کو مارا۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ حساسیت، بہت زیادہ سخت لب و لہجہ ہے۔ اب یہ اس کو کہتا ہے کہ طلاق نہیں دوں گا، ساری عمر ایسے ہی لٹکی رہو گی، چھوڑ دو حق مہر، تو پھر میری طرف سے جہاں تمہارا دل آ جائے۔ اب اس کا رائٹ ہے، اللہ نے اس کا رائٹ رکھا ہے، یہ اس کا رائٹ غصب کرنے کے لیے، کھانے کے لیے اس سے کہتا ہے چھوڑے گی تو تب میں طلاق دوں۔ خود میرے پاس کئی دفعہ ایسے موارد آتے ہیں کہ جناب لکھ کے دیا تھا کہ حق مہر میں نے جو فلان پراپرٹی اس کو دے دی، اب جب طلاق ہوئی اس وقت تو سب کو غصہ تھا، کسی کو ہوا نہیں، بعد میں جب حالات نیچے ہوئے، کچھ عدت کے ایام گزر چکے تھے، اب عورت نے کہا کہ وہ جو آپ نے پراپرٹی کی تھی مجھے دے، کہتا ہے میں نے تو طلاق ہی نہیں دی تمہیں، میں نے تمہیں طلاق ہی نہیں دی۔ اب اگر شوہر کہے میں نے طلاق نہیں دی، حالانکہ ان کے سامنے طلاق دی ہے، عدالت میں کس طرح ثابت ہوگا؟ انہوں نے کچھ لکھوایا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس قسم کے معاملات میں جو اللہ نے مرد کو حق دیا ہے اور اس کو مس یوز کرتا ہے عورت کو تنگ کرنے کے لیے، عورت کو تنگ نہیں کر رہا، اصل میں اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اصل میں خدا کے ساتھ اپنے آپ کو وہ مقابلے پر لے کر آ رہا ہے۔ طلاق دو دفعہ ہے، تو یا تو پھر اچھے طریقے سے روک لو، اور یا احسان اچھے طریقے سے اس سے جدا ہو جاؤ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کوئی چیز بھی واپس لو، کوئی چیز بھی واپس لو۔ یہ دیہاتوں میں تو عجیب ہی معاملات ہیں، شادی بھی 2 منٹ میں ہوتی ہے، طلاق جب طلاق ہوتی ہے تو
لڑکی والے اپنے سامان کی لسٹ بنا کے دیتے ہیں ان کو کہ ہمارا، عام طور پہ وہ ڈیرے داری نظام میں نا جھگڑا آتا ہے چودھریوں وغیرہ کے پاس، جب لڑکی والے کہتے ہیں ہمارا یہ سامان ہے، لڑکے والے کہتے ہیں ہمارا جو بارات آئی تھی کھانا کھلایا تھا اس کا اتنا بل تھا، اور یہ جو ہم نے تمہارے ساتھ جو نوکر وغیرہ آئے تھے ان کو پیسے دیے تھے وہ ہم نے اتنے دیے تھے. اس کے بعد ایک ایک چیز لکھ کر پھر وہ آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بیچارے چل رہے ہیں جو پہلے اسلام سے پہلے کے حالات و واقعات ہندوؤں کے زمانے میں چل رہے تھے. ہمارا خرچہ دے دو، ہمارا یہ کر دو، فلان کر دو. شریعت کا لحاظ نہیں کرتے. لہٰذا اگر خدا نخواستہ کسی کی اپنی بیوی سے جدائی ہوتی ہے خدا سے ڈرے، اور اگر واقعاً صلح ہو رہی ہے تو ٹھیک، ورنہ اس لیے کہ میں نے تنگ کرنا ہے تاکہ میں کنسیشن لوں جو پہلے کہا تھا کہ میں دوں گا، تو پھر جو وہ اس کی چیز ہے وہ سمجھ لیں آپ حرام اپنے پاس غصب کر کے رکھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ آپ سے، انتقام آپ سے لے گا اگر کوئی مرد ایسا کرتا ہے. اللہ اب مردوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ اس کے بارے میں ہے کہ مرد نہیں طلاق دینا چاہتا، لیکن عورت کسی بھی وجہ سے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس صورت میں عورت اپنا، اس کو طلاق خل، جس کو خلع بولا جاتا ہے، خے لام عین، کہ جس میں طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے. وہ مطالبہ کرتی ہے شوہر سے، کہتی ہے کہ جو میرا حق مہر ہے، جو فلان ہے، اس میں سے کچھ حصہ یا سارا یہ میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، تم مجھے آزاد کر دو، تم مجھے آزاد کر دو. اب یہاں پر مرد لے سکتا ہے اس، یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ تمہیں خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے. کیا مطلب؟ یعنی عورت نہیں رہ سکتی اس مرد کے ساتھ، اس کا گزارا نہیں ہو رہا، وہ چاہتی ہے میں اس کے ساتھ نہ رہوں، تو پھر خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، کسی خرابی میں. جب تمہیں یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکو گے، پھر اگر عورت وہ چھوڑے اپنا حق تو مرد لے سکتا ہے. پھر وہ پچھلے حکم میں شامل نہیں ہے کہ جو دے چکے ہو ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. صلوات پڑھیے محمد والے. پس اگر تمہیں یہ خوف ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے یہ دونوں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر وہ عورت کچھ فدیہ دے لے، یعنی کچھ اپنا حق چھوڑ دے، کچھ دے کے شوہر سے کہے کہ مجھے آزاد کر دو. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود کو نہ پھلانگو. یعنی عورت اور مرد جب خاص طور پہ اختلاف ہو گئے ہیں، طلاق وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو اب جو اللہ نے حدود بتا دیے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو پھر ان حدود سے تجاوز نہ کرو. پھر نہ کہو کہ اب میں تمہیں تنگ کروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا، جب تک میرے حق مہر نہیں چھوڑتی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. یہ اللہ کی حدود ہیں. فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں بس وہی لوگ ظالم. صدق اللہ العلی العظیم.